آج بدھ ہے، مئی کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کا مفاد مشترکہ ہے۔ منگل کو محکمہ خارجہ میں بریفنگ کے دوران پاکستان سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ ہم دہشت گردی سے نمٹنے اور اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ملٹری ٹو ملٹری رابطوں کو فروغ دینا بھی ہماری شراکت داری میں شامل ہے۔ ویدانت پٹیل سے سکھ رہنما کے قتل کی سازش سے متعلق واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ پر سوال کیا گیا۔ ویدانت پٹیل کا کہنا تھا کہ ہم بھارت کی جانب سے اس معاملے پر کروائی گئی تحقیقات کی روشنی میں بھارت سے جواب دہی کی توقع کرتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے علاقائی سلامتی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں باہمی تعاون کو بڑھانے کے عزم کا ارادہ کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ بات ایک بیان میں کہی ہے، جو امریکہ کے معاون وزیر خارجہ جان باس کی قیادت میں پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی وفد کی پاکستان کے قائم مقام سیکریٹری خارجہ رحیم حیات قریشی سے ملاقات کے بعد جاری کیا گیا۔ منگل کو اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کی پرنسپل ڈپٹی سیکریٹری ایلزبتھ ہارسٹ اور پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم بھی شامل تھے۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق معاون وزیر خارجہ جان باس کی قیادت میں پاکستان سے حکام سے ہونے والی ملاقات میں پاکستان کے اقتصادی استحکام کے لیے امریکی حمایت اور علاقائی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دو طرفہ ترجیحات سمیت متعدد علاقائی اور دو طرفہ امور زیر بحث آئے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت ملک بھر میں تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ پر غور کر رہی ہے، جس کا مقصد اسکولوں سے باہر 2,60,00,000 بچوں کو بنیادی تعلیم فراہم کرنا ہے۔ وفاقی سیکریٹری تعلیم محی الدین وانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزارت تعلیم ملک بھر میں 4 برس کے لیے تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے اشارے دیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے اڈیالہ جیل میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کی تصدیق کی، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز شامل ہیں۔ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ٹکٹوں کے فروخت میں مبینہ گھپلوں پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ایس ایل اور انٹرنیشنل میچوں کی ٹکٹوں کے فروخت میں کروڑوں روپے کی خرد برد کی گئی ہے۔ سینکڑوں ٹکٹوں کا کوئی حساب نہیں ہے۔ پی سی بی میں ٹکٹوں کے مبینہ گھپلوں کی تحقیق کرنے والے ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور سرفراز احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایف آئی اے نے پی سی بی کے شعبہ ٹکٹنگ سے تمام ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیے ہیں، جن کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ بھارت کی سیکیورٹی فورسز نے منگل کو وسطی بھارت کے جنگلات میں لڑائی کے بعد کم از کم 10 ماؤ نواز باغیوں کو ہلاک کر دیا۔ ماؤ نوازوں کا کہنا ہے کہ وہ غریب بھارتی کسانوں اور بے زمین مزدوروں کو ان کی زمینوں پر زیادہ کنٹرول دینے اور معدنیات پر زیادہ دعویٰ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔
रियासत छत्तीसगढ़ में पुलिस ने कहा कि उन्होंने मंगल की सुबह होने वाली झड़प के बाद कम से कम 10 लाशें और कई हथियार बरामद किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने बुध के रोज इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और गजा में मजीद इमदाद की तरसील पर जोर दिया, जबकि हमास पर जोर दिया कि वो एक ऐसा मुआहिदा कबूल करे जिससे लड़ाई रोक दी जाए। ब्लिंकन ने इसराइल के सदर इसहाक हर्जोग से मुलाकात के दौरान कहा कि इंतहाई मुश्किल वक्त में भी हम एक जंगबंदी के लिए पुरअज़्म हैं जो यरगमालियों को अपने घर वापस ला सकेगी। उधर हमास इस पेशकश का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन इसराइल गजा में अपनी जहरियत को आर्जी तौर पर रोक दे और 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाए गए इसराइलियों के बदले में फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या यूसीएलए के कैंपस में फलस्तीनियों के हामी मुजाहिरों में बुध के रोज झड़पें हुई, जबकि अमेरिका की दर्जनों यूनिवर्सिटियां इसी तरह के मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। लॉस एंजलिस के महकमा पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अफसरान को तैनात किया गया है ताकि नज्म नसक की बहाली में मदद मिल सके। यूसीएलए के चांसलर ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिखा है कि बहुत से मुजाहिरीन पुरअमन रहे। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क में पुलिस ने मंगल की शाम कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया और कैंपस के मरकजी दरवाजों के बाहर मुजाहिरीन को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में बताया है कि सदर का ख्याल है कि कैंपस की इमारत पर जबरदस्ती काबिज होना एक बिल्कुल गलत तरीका है। उनका मजीद कहना था कि ये पुरअमन एहतजाज की मिसाल नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि सदर बाइडन को मुजाहिरीन के जज्बात का एहसास है, लेकिन इससे गजा में हमास के खिलाफ इसराइल की जंग की हिमायत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उनका कहना था कि सदर की यह भी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया भर में हमारे कौमी सलामती के मफादात का ख्याल रखें, और इसका मतलब ये भी है कि वो उस खित्ते के लिए ऐसे फैसले करें जो उनके मफादात की हिमायत करते हों। यूनाइटेड एयरलाइंस ने बुध के रोज न्यूवर्क न्यू जर्सी से इसराइल में तल अवीव के लिए अपनी यौमिया परवाज की मनसूखी में 9 मई तक तौसी करते हुए कहा है कि वो हिफाजती जायजा मुकम्मल कर रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने एक बयान में कहा है कि हम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और आने वाली तमाम परवाजों के बारे में अपने सारिफीन और अमले की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज करते हुए फैसले करेंगे। यूनाइटेड एयरलाइंस ने 19 अप्रैल को इसराइल पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स हमलों के बाद सिक्योरिटी खदशात की वजह से इसराइल के लिए अपनी परवाजें 2 मई तक मनसूख कर दी थीं। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया है कि बुध के रोज जनूबी चीन के सूबे ग्वांगडोंग में शदीद बारिशों के बायस हाईवे का एक हिस्सा मुनहदिम होने की वजह से कम 24 अफराद हलाक हो गए हैं। गुंजानाबाद सनती इलाके ग्वांगडोंग हालिया हफ्तों में तूफानी बारिशों की जद में रहा है, जिससे कुछ इलाकों में शदीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग हुई है। रूस ने बुध के रोज कहा कि उसने यूक्रेनी फौज के जनूबी ग्रुप के कमांड हेडक्वार्टर पर हमला किया है, जो ओडिशा की बंदरगाह पर वाक़ है। कीव ने बताया कि मिसाइल हमले में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। रूस की वजारत दिफा ने इस हमले के बारे में मजीद तफसीलात नहीं बताई, लेकिन कहा कि रूसी अफवाज पूरी फ्रंट लाइन पर अपनी पोजीशंस को बेहतर बना रही हैं। यूक्रेन के मुताबिक ओडिशा में रात भर के हमलों में रिहायशी इमारतों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, जबकि जुनूबी मिलिट्री कमांड का कहना है कि इंतजामी और रिहायशी इमारतें, तिब्बी और तालीमी इदारे मुतासर हुए हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आज 1 मई को मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
امریکہ میں لیبر ڈے یکم مئی کے بجائے ستمبر کے پہلے سوموار کو منایا جاتا ہے۔ امریکہ میں ہر سال ستمبر کے پہلے سوموار کو وفاقی اور بیشتر نجی اداروں میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد مزدوروں کی خدمات کا اعتراف اور امریکی معیشت میں ان کے کردار کو سراہنا ہوتا ہے۔ یوم مئی کے موقع پر بدھ کے روز ایشیائی دارالحکومتوں اور یورپی شہروں میں مزدور اور کارکن سڑکوں پر نکل آئے اور بڑھتی ہوئی قیمتوں اور حکومت کی لیبر پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا اور مزدوروں کے لیے زیادہ حقوق کا مطالبہ کیا۔ یوم مئی متعدد ممالک میں مزدوروں کے حقوق کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم مئی کی تقریبات بہت سے لوگوں کی عمومی معاشی شکایات یا سیاسی مطالبات پیش کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ بارشوں کے بعد ندی اور نالوں میں شدید طغیانی آ گئی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے گزشتہ چند روز کے دوران 9 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ ادھر سعودی عرب کے مختلف حصوں میں منگل کو شدید طوفانی بارشیں ہوئیں۔ بارشوں کے سبب سڑکیں زیر آب آ گئیں، جس سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے مدینہ میں ریڈ الرٹ جاری کر رکھا ہے اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔